اس گھر کا کام، اس ہستی کا کام، اس خانوادے کا کام یہ کہ یہ لوگوں کو اللہ تک پہنچائیں. ایصال الی المطلوب، ایصال الی المطلوب. اور کیونکہ کام بڑا ہے، کام بڑا ہے، تو اس بڑے کام کے لیے اللہ نے اس بڑے وجود کے ساتھ کچھ معاونین کو قرار دیا ہے، جنہیں اولیاء الہی کہا جاتا ہے. یہ ولی مطلق ہیں اور ان کے ساتھ کچھ جڑی ہوئی ہستیاں ہیں جو اولیاء الہی ہیں. ان کا کام ہے ان تک پہنچانا اور ان کا کام ہے اللہ تک پہنچانا. لہذا جتنے بھی اولیاء آپ کو دنیا میں ملیں گے وہ سب علی کے مرید ہیں. توجہ ہے بات کی. یہ جتنے بھی آپ کو ولیوں کے مزارات ملیں گے، جتنے بھی آپ کو صوفیہ ملیں گے، عرفا ملیں گے، یہ سب مولا علی علیہ السلام کے مرید ہیں. مرید ہونے کو دوسرے لفظ میں کہہ لیں ان سب کا روحانی سلسلہ علی تک جوڑتا ہے. یہ کوئی 12 سلسلے ہیں، اس میں ایک نقشبندیہ ہے جو حضرت ابوبکر تک جاتا ہے، مگر جو حضرت ابوبکر تک جاتا ہے ان سے کوئی پوچھے کہ ابوبکر کہاں جاتے ہیں، بہت واضح بات ہے نا. خود حضرت ابوبکر تو یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ لم تلد النساء مثل علی ابن ابی طالب، کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو. جی یہ جتنے بھی سلسلے ہیں روحانیت کے، ولایت کے، یہ جو عرفانیات کے، یہ جو تصوف کے، یہ جتنے بھی سلسلے ہیں سوائے نقشبندیہ کے، وہ سب کے سب مولا کائنات تک جاتے ہیں. اور نقشبندیہ کا بھی میں نے آپ کو حال بتا دیا کہ وہ بھی علی کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. جی کیا یہ روشن مثال نہیں ہے کہ 6 مہینے کے بعد جب اعلان خلافت ہو گیا، خفا تو نہیں ہے آپ، جب اعلان خلافت ہو گیا تو 6 مہینے کے بعد مولا کائنات نے حضرت ابوبکر کو اپنے گھر بلایا. کہیں ہوتا ہے ایسا کہ خلیفہ وقت کو، حاکم وقت کو کوئی اپنے گھر بلائے اور وہ بھی آ جائیں اور بلاتے وقت کہیں کہ فلاں کو ساتھ نہ لانا؟ بھائی نام نہیں آیا تو میں نام کیوں بتاؤں، مجھے نام نہیں پتا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل. اور وہ آ جائیں، اور وہ جب آ جائیں تو ان سے شکوہ شکایت ہو کہ یہ کیا کیا آپ نے. یہ نہیں ہے، یہ سوائے اس کے کیا ہے کہ ان کے بھی مرشد علی مولا بتا رہے ہیں کہ ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، ایسے چلنا ہے. جی دور حضرت ابوبکر کا لے آیا تو کچھ دیر اس دور میں آپ کو رکھنا چاہتا ہوں. زلزلہ آ گیا مدینے میں، حضرت ابوبکر کا زمانہ ہے، سارا شہر کانپ رہا تھا، دروازے کھڑکیاں ٹوٹ رہی تھیں. سارا شہر، مدینہ بھی وہ شہر ہے جو شہر فیصلے کرنے کا شہر ہے. لہذا صحابہ کرام کی کیونکہ تعدادی مدینے میں، صحابہ کرام 90% مدینے میں تھے، تو مدینے کے فیصلے کو آخری فیصلہ مانا جاتا تھا. یہ ان بچوں جوانوں کے لیے میں نے تاریخ اسلام کا ایک صفحہ ایک لفظ میں سنا دیا. مدینے کا فیصلہ آخری فیصلہ اس لیے ہوتا تھا کہ 90% سے زیادہ صحابہ کرام نبی کو جنہوں نے دیکھا، نبی سے جنہوں نے سیکھا، وہ مدینے میں رہتے تھے. اب سارا شہر حضرت ابوبکر کے دروازے پر ہے. انہوں نے سب کو جمع کر کے کہا چلو علی کے گھر چلیں. عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں سنی عالم کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے. مولا علی کے دروازے پر آئے، دستک دی، مولا نے دروازہ کھولا تو حضرت ابوبکر کی آواز آئی یا علی مدینے میں زلزلہ ہے. حضرت نے مسکرا کے فرمایا میرے گھر میں تو نہیں ہے، میں ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. تو کہا سارا شہر کانپ رہا ہے، سارا شہر گر جائے گا، لوگ مر جائیں گے. حضرت نے اپنی ڈیوڑی سے باہر قدم رکھا، شہر کانپ رہا تھا، مولا زمین پر بیٹھ گئے اور آپ نے زمین پہ ایسے ہاتھ پھیرنا شروع کیا جیسے کوئی مالک بے چین جانور کو پیار کر رہا ہو، اور پیار کرتے ہوئے فرمایا مالک اسکتی، کیا ہو گیا، آرام سے رہ. وہ کانپتی بھی زمین رک گئی. حضرت نے فرمایا سب اپنے گھروں کو چلے جائیں، اب زلزلہ نہیں آئے گا. تو حضرت ابوبکر نے ہی سوال کر لیا یا علی آپ زمین سے بات کرتے ہیں؟ فرمایا آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا،
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. جب زمین کانپے گی اور زمین کے اندر سے چیزیں نکلیں گی تو ایک انسان زمین سے پوچھے گا تجھے کیا ہو گیا؟ وہ انسان میں علی ہوں. حق کا معیار علی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ہر شخص کو مولا کے دروازے پر آنا ہے جی، آج نہیں کل سب کو آنا ہے. اسی لیے مجھے اس ملنگ سے بھی پیار ہے جو ڈنڈا کنٹھا کلابا جی گلے میں ہار پھول ڈال کے بازاروں میں آوازیں لگاتا ہے. آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. وہ حقیقت بولتا ہے. البتہ جہاں میں مولوی تبلیغ کے لیے نہیں پہنچ پاتا وہاں وہ ملنگ پہنچ جاتا ہے. لہٰذا اس کا بڑا کام ہے. وہ تانے بھی سنتا ہے، وہ تشنیع بھی سنتا ہے، وہ چپتے ہوئے جملے بھی سنتا ہے، وہ دھتکارا بھی جاتا ہے، وہ جی اسے دھکے بھی دیے جاتے ہیں، اس کی توہین بھی ہوتی ہے، مگر اس کی نگاہ میں صرف علی ہوتے ہیں، صرف علی ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس کو صرف اور صرف اپنے مرشد اپنے مولا کی فکر ہوتی ہے. وہ ان کے خیال میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے. سب کو بالآخر اسی دروازے پر آنا ہے.